سلسلے کی نویں مجلس گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں: موضوع گفتگو حقیقت ایمان۔ یہ الفاظ جو روزانہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے تیسرے جز جس میں حکمت کے کلمات ہیں، اس کے 30 نمبر کا یہ کلمہ ہے۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 1 کم 80 یعنی 79 خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، مختصر جملے ہیں کہ جن میں کا ایک جملہ بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ جملہ جو کلمات حکمت کا جملہ ہے 30 نمبر کا، یہ تفصیلی جملوں میں یعنی بڑا تفصیل طلب ہے کہ سئل عن الایمان، جب ایمان کے بارے میں کل ایمان سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ مسلسل یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ جو بھی اپنے کو مومن سمجھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ اس میں صبر کتنا ہے، اس میں یقین کتنا ہے، اس میں جذبہ عدل کتنا ہے اور اس میں جذبہ جہاد کتنا ہے۔ جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا جذبہ عدل زیادہ ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا جذبہ جہاد زیادہ ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ مولا کائنات نے بتایا کہ صبر کیا ہے۔ گفتگو ہو چکی کہ صبر کے 4 شعبے ہیں: الشوق والشفق والزہد والترقب۔ شوق جنت کا، خوف جہنم سے، دوری دنیا سے، رغبت اور انتظار موت۔ فمن اشتاق الی الجنۃ سلام الشہوات، جو واقعاً جنت کا شوق رکھتا ہوگا اس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول ہوگا۔ ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو جہنم سے خوفزدہ ہوگا وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جو واقعاً دنیا سے دوری اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے گا۔ ومن ارتقب الموت سارا الی الخیرات، اور جس کو موت سے رغبت ہوگی، جو موت کا منتظر ہوگا، وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا۔ والیقین منہا علی 4 شعب، یقین کے بھی 4 شعبے ہیں: علی تبصرۃ الفتنہ وتعول الحکمہ، کہ بصیرت ہوگی، روشن نگاہی ہوگی اور حقیقت تک پہنچنے والی فکر ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ موعظۃ العبرہ، یعنی انسان عبرت والی چیزوں سے نصیحت لیتا ہوا چلے گا۔ اب اس کے بعد وسنت الاولین، اور ماضی کے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی سنت اس کے سامنے ہوگی، ان کا طریقہ اس کے سامنے ہوگا۔ کل میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ ہیں، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ جیسا صبر ویسا ہی درجہ ایمان، جیسا یقین ویسا ہی درجہ ایمان۔ اب گفتگو آج آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کل کی گفتگو کے لیے سب باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال
بصیرت کی بات ہے تو مومن کے پاس ہے روشن نگاہی، لیکن جو امیر المومنین ہے اس کی نگاہ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تلوار بھی اتنی بصیرت ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، امیر المومنین کی تلوار بھی عام لوگوں کی طرح نہیں چلتی، وہ بھی اتنی بصیرت رکھتی ہے کہ میدان میں دیکھ لیتی ہے کہ اگر 70 نسلوں میں بھی آنے والا کوئی مومن ہے تو چھوڑ دیتی ہے۔ جبھی شاعر نے کہا لیا ہے جائزہ نسلوں کا تب تلوار اٹھی ہے، لیا ہے جائزہ نسلوں کا تب تلوار اٹھی ہے، عجب اعجاز ہے مولا تیری چشم بصیرت میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب والعدل منہا علی اربع شعب، عدل کے بھی 4 شعبے ہیں، علی غائف الفہم وغور العلم وزہرت الحکم ورساخت الحلم۔ جہاں عدل ہوگا وہاں سمجھداری بہت گہری ہوگی، وہاں چھوٹی موٹی سمجھ نہ ہوگی۔ عدل کے لیے فہم کا گہرا ہونا ضروری ہے، غور العلم، علم میں ڈوبا ہوا ہو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے علم میں ڈوبنا بغیر سمجھداری کے، بھائی توجہ کیجئے گا، آدمی کو بہا لے جاتا ہے، لیکن اگر سمجھ کے ساتھ غوطہ خوری ہے، توجہ کیجئے گا، تو پھر آدمی ڈوبتا نہیں، سمندر کی تہوں سے حکمت کے موتی لاتا ہے۔ صلوات بھیجیے آپ محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے کتابیں تو سب پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ علم کے سمندر میں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھ ضروری ہے علم کے ساتھ، غائف الفہم وغور العلم، علم کی گہرائی تک جانا، اور پھر فہم کے ساتھ حکمت کے موتی لے کر آنا، وزہرت الحکم، اور فیصلے کی خوبی، کہ پھر علم و فہم کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوگا اس پر کوئی اعتراض نہ کر پائے گا، ورساخت الحلم، اور علم و بردباری میں راسخ ہوگا۔ اب یہ الفاظ ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھے کہ ایمان کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون عدل ہے۔ عدل کے لیے فہم کا ہونا ضروری ہے، علم میں ڈوبا ہوا ہونا ضروری ہے، فیصلے کی خوبی ضروری ہے، علم میں راسخ ہونا۔ توجہ فرمائیے گا، تو جو بھی محب علی ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ جذبہ عدل رکھنے والا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے ایمان کا امتحان لینا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں جذبہ عدل کتنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تقوی سے قریب ترین چیز ہے۔ جب عدل ہوگا تو تقوی پیدا ہوگا، اگر عدل کا جذبہ نہیں ہے تو تقوی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، عدل کے لیے ہمیں اپنے اندر سے شروع کرنا پڑے گا کہ کہیں لوگوں کی دشمنی تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے کہ تم ظلم کرنے لگو۔ اگر تمہیں اپنے خلاف بھی کبھی گواہی دینا پڑے تو گواہی دے دینا اپنے خلاف، لیکن عدل کے راستے سے نہ ہٹنا۔ توجہ فرمائیے گا محترم، دیکھیے یہ وہ مسائل ہیں جو روزانہ ہمارے یہاں پیش آتے ہیں۔ اصل میں آدمی دوسروں سے تو مطالبہ عدل کرتا ہے لیکن خود عدل نہیں کرنا چاہتا، یا بدلے ہوئے الفاظ میں اپنا حق تو لینا چاہتا ہے لیکن اپنا فرض نہیں ادا کرنا چاہتا۔ اور جب انسان حق لینے سے زیادہ فرض ادا کرنے کی فکر کرے گا تو پھر وہ ایک عام انسان کی نہیں، ایک اچھے انسان کی زندگی گزارے۔ اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ، جو سمجھدار ہوگا وہ علم کی گہرائی تک جائے گا۔
اور جو علم کی گہرائی تک جائے گا وہ پھر گہرائی سے فیصلوں کی خوبی لے کر آئے گا. ومن حلم لم یفرط فی امرہ، اور جو بردبار ہوگا اور اپنے کاموں میں افراط و تفریط نہیں کرے گا، کمی اور زیادتی نہیں کرے گا، عاشا فی الناس حمیدا، تو پھر وہ لوگوں میں اچھی زندگی گزارے گا. توجہ کیجئے گا محترم، یعنی انسان چونکہ اس میں جذبہ عدل نہیں ہوتا، علم و فہم کی کمی کی وجہ سے، اس لیے وہ نیک نامی کی زندگی نہیں گزار پاتا. عدل کی کمی کی وجہ سے انسان بدنام ہو کر رہ جاتا. لیکن اگر جذبہ عدل ہے تو اس کی نیک نامی پر کوئی حرف نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے کہ میں ساری باتیں کہہ کے ثبوت کے لیے کردار علوی کو پیش کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا محترم. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عدل کے لیے جو نمونہ، جو مثال کردار علوی میں آپ کو ملے گی، وہ مثال آپ کو کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. اس لیے کہ وہاں فہم کی قسم کیا منزل ہے، علم کی کیا منزل ہے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں. اس لیے کہ مولا کائنات کے بارے میں ویسے تو ان کی فضیلتوں کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کل میں کچھ عرض کر چکا ہوں، پرسوں بھی میں نے کچھ عرض کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جہاں تک مولا کائنات کی بات ہے، ممکن ہے لوگوں نے عہدے کے سلسلے میں مولا کے اختلاف کیا ہو، لیکن علم علی کے سلسلے میں، میں توجہ کیجئے گا، علم علی کے سلسلے میں اب اگر ہم اپنے کو مولا علی کا چاہنے والا سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی فہم و علم کی دولت اپنے اندر پیدا کر کے جذبہ عدل پیدا کرنا پڑے گا، تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. توجہ کیجئے گا محترم. اس لیے کہ جب علم و فہم کے ساتھ جذبہ عدل پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا. بھائی توجہ فرمائیے گا. علم دولت کیسی ہے؟ اس لیے کہ جب علم کا کمال آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بھی جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا. جب علم کا کمال ہوتا ہے تو پھر بغیر آئے ہوئے انسان مانتا ہی نہیں ہے. ممکن ہے کہ تعصب کی وجہ سے ہمیں عہدہ نہ ملے، لیکن اگر علم کا کمال ہمارے پاس ہے تو آج نہیں تو کل دنیا ہمارے در پر آئے گی. بھائی توجہ کیجئے گا. میں مانتا ہوں کہ تعصب نے مولا کو عہدہ نہ دیا، لیکن یہ علی کے علم کا کمال تھا کہ اپنے بھی در علی پر نظر آتے تھے، غیر بھی در علی پر. صلوات دیجئے محمد وآلہ بابا نے بلند نعرہ صلوات بھیجیے. اپنے بھی در علی پہ نظر آتے تھے، غیر بھی در علی پہ نظر آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے کہا جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو. جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. کن عہدوں کی بات کرتے ہو؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی. بابا نے بلند نعرہ صلوات بھیجیے. اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کا دے گی. اور عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ فضائل علی کی جہاں تک بات ہے تو میں نے کتنی مرتبہ یہ جملے پڑھے ہیں اور جھوم جھوم کر آپ سب نے سنے ہیں، لیکن آج میں علم تک آپ کو لاؤں گا. اور اس سے پہلے کہ جہاں تک فضیلت کی بات ہے عزیزان محترم، فضائل حیدر کرار کو دنیا محدود کر ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ ماوائے
اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، افق اسلام ذات علی، آفتاب اسلام ذات علی، مہتاب اسلام ذات علی، گواہ الوہیت ذات علی، گواہ رسالت ذات علی، آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کی خلت ذات علی، موسیٰ کی حیبت ذات علی، عیسیٰ کا زہد ذات علی، یوسف کا جمال ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی، ذات علی ہے جو بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، رک جائے تو مولا غدیر ہے، سوئے تو لوگ نبی سمجھے، جاگے تو نصیری خدا۔ اور یاد رکھیے گا میرا مولا کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی فضائل پڑھ کر میرے مولا پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے کو پہچنواتا ہے۔ ارے صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد پر۔ آپ حضرات تھوڑا آگے ابھی دوسری مرتبہ میں کھڑے ہو کر کے آگے بلاؤں گا، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ابھی فی الحال سلوات دیکھیے۔ محترم دیکھیے، فضائل کوئی بھی پڑھتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا، اس لیے کہ علی کسی کے فضائل کا محتاج نہیں ہے، لوگ اپنے کو پہچنواتے ہیں فضائل پڑھ کر۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہم علی کو کیا پہچنوائیں گے؟ ہم تو اپنے ظلمت قدع قلب میں اس کے انتصاب کی چند شمع روشن کر کے اپنے شجرے کا تعارف کراتے ہیں، اپنے کو پہچنواتے ہیں، اپنے کو منواتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ اگر زمانہ فضائل نہ پڑھے تو خدا علی کا قصیدہ پڑھے گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر دنیا خاموش ہو جائے تو نبی بولیں گے، ارے سب نہ بولیں، جبریل بولیں گے، ارے دنیا مانے یا نہ مانے، مغرب سے سورج پلٹ کر علی کے فضائل پڑھے گا، ستارہ در پہ آ کر علی کے فضائل پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ صلوات بھیجیے نا محمد وآل محمد پر۔ فضائل فضائل، اور پھر کیا کہنا اس حلیم کا، اللہ اکبر، علی سے زیادہ بردبار ہوگا کون؟ بھئی توجہ کیجئے گا، دیکھیے مرحلے 3 ہیں، تو کا ہم نے اشارہ کیا تھا، تیسری یا چوتھی مجلس میں جائیے دیکھیے گا ریکارڈ۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، علی اس حلیم کا نام ہے جس نے کبھی افراط و تفریط نہیں کی، واشف الناس حمیدہ کا مصداق، خدا کی قسم جیسی زندگی کامیاب میرے مولا نے گزاری کوئی اور گزار بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب آپ جملوں ہی میں دیکھ لیں، مسجد میں لگ رہی ہے تلوار، حوالہ کعبے کا ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا تاکہ دنیا کی نظر میں آ جائے کہ جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں، جہاں سے میرا ظہور ہوا ہے، وہاں سے مسجد تک میری زندگی ناکام نہیں گزری۔ اور اگر اندازہ لگانا، میں نے روا روی میں اس دن بہت تیز گفتگو کی تھی عزیزان محترم، کہ آپ دیکھیں یہ چوتھی محرم کی میرے خیال سے بات ہے کہ مقتول کی بہن عمر ابن عبدود کی بہن جس کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں، ان چیزوں کو پڑھنا لکھنا آسان ہے، لیکن اتنے بڑے پہلوان کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرا ماتم زندگی بھر کرتی، لیکن تیرے پاس اسلحوں کا پڑا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور ابن ملجم نے بھی گواہی دی
جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو. اللہ اکبر. آپ ذرا کردار کا کمال تو دیکھیں. اس لیے کہ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ عبداللہ ابن زبیر. یہ آئے ہیں مولا کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ یا علی آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض تھا. 1000 درہم اس کے پاس تھے میرے باپ کے. میرے مولا نے ثبوت نہیں مانگا, کوئی گواہی نہیں مانگی. جو مطالبہ تھا کہ اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے. بھائی توجہ کیجئے گا. آپ فلم دیکھ رہے ہیں, آپ بردباری دیکھ رہے ہیں, آپ قوت برداشت دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ جو خانوادہ ہاشم کے مزاج کے خلاف ہے. یہ لٹانے والے ہیں, لوٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ کھلایا ہے, کسی کا کھایا نہیں ہے. لیکن غلط دعویٰ ہے, لیکن مطالبے پر دیا جا رہا ہے کہ جاؤ لے جاؤ. دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی. آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض نہیں, بلکہ میرا باپ آپ کے باپ کا قرضدار تھا, اور میں یہ پیسے لے کر آیا ہوں واپس کرنے کے لیے. بھائی توجہ کیجئے گا. تو اب 1000 کے 2000 ہو گئے نا. ایک تو جو کل دیے تھے وہ واپس کرنے آئے, اور دوسرے جو قرض کا اقرار کیا. لیکن میرے مولا نے کہا کہ شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی معاف کیا, اور جو کل ہم نے تمہیں دے دیا تھا وہ بھی لے لاؤ. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. اس موقع پر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی. کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی. بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو یہ معاف کرنے کا جذبہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں تھوڑا بہت عدل آیا. لیکن اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا نا کہ فضیلتیں تو بہت ہیں, فضیلتیں تو بہت ہیں, اشرے چاہیے. اور کل میں پرسوں کی مجلس میں میر انیس کی جو بیعت آپ کے ذہن میں ہوگی نا, کیا بڑھ گیا. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے, کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. فضائل کے سمندر میں چند جملوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر 2-4 فضیلتیں کوئی چھین لے تو اس فضائل کے سمندر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی. صلوات بھیجیے نا محمد و آل محمد پر. لیکن علم کی عزیزان محترم, عدل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر جو بھی فیصلہ ہو. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرے مولا نے کہا کہ فیصلے کرنے والے 3 طرح کے. فیصلے کرنے والے 3 طرح کے. ایک وہ ہیں جو غلط فیصلہ کرتے ہیں اور جاہل بھی ہیں. فیصلہ بھی ان کا غلط ہے اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو اتفاقاً فیصلہ تو صحیح کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے. اتفاقاً فیصلہ صحیح ہو گیا, لیکن اگر علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے تو صحیح بھی ہو تب بھی پر قاضی جہنم میں جائے گا. کا تیسرا وہ ہے کہ جو فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے اور مطابق علم کرتا ہے. تو جو فرمایا آپ نے, تو خالی فیصلہ کافی نہیں ہے, مطابق علم جو فیصلہ ہو. تو جو کیجئے گا, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ موضوع کی وسعت کا اندازہ خود لگا رہے ہیں کہ اب علم میں علی ہی پر یا علم کے حوالے سے ہی اگر گفتگو کی جائے تو بڑا وقت چاہیے ہے, لیکن بنیاد ہے عدل کی علم. علم نہیں تو عدل نہیں. جب مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے, بھائی توجہ کیجئے گا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ علی جیسے با فضائل سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے.
جس کے لیے میں عرض کر چکا کہ جس کے نام لوگ نہ سمجھ سکیں، ہے نا وہ گفتگو کہ ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی، میں نے کہا گفتگو کے سمجھنے کا وقت آ رہا ہے نا، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، فضائل تو بہت ہیں، لیکن میرے مولا سے جب پوچھا کہ آپ کو کس فضیلت پہ ناز ہے، اللہ اکبر، تو میرے مولا نے ان سارے فضائل کا ذکر نہیں کیا جو آپ روزانہ سنا کرتے ہیں، بلکہ جو روح فضائل ہے، جو جان فضائل ہے، جو کمال فضائل ہے۔ میرے مولا نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی کہ یقول الذین کفروا مرسلا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول کہیے قل کفی باللہ شہیدا، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ گویا کہ مولا نے اگر اپنی کسی فضیلت پر ناز کیا ہے تو وہ فضیلت علم ہے، اس لیے کہ جب علم کی فضیلت آ جاتی ہے تو اور فضیلتیں سمٹ سمٹ کر خود بخود آ جایا کرتی ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور جب علم و فہم کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے تو عزیزان محترم پھر انسان خود اپنے خلاف گواہی دیتا۔ یاد رکھیے گا، میرے مولا نے بکنے اور پکنے والے گواہوں کے بھروسے پر فیصلے نہیں کیے، بلکہ میرے مولا نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جب مجرم اقرار جرم کرے، مجرم اقرار جرم کرے۔ آپ نے یہ واقعہ تو بہت سنا ہوگا کہ جب آقا اور غلام لڑتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے کہ مدینے کی فضا عجب ہے، یہاں آقا کو غلام بنا دیتی ہے، غلام کو آقا، لیکن اس کا فیصلہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جناب قمبر سے کہا کہ دیوار میں 2 ہول بنائے جائیں، سنا ہوا واقعہ ہے، میں تو نتیجہ دے رہا ہوں، اور کہا کہ غلام اور آقا دونوں اپنے سر باہر نکالے۔ توجہ کیجئے گا، اور جب دونوں نے سر باہر نکالے تو میرے مولا نے کہا قمبر غلام کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اب جو نقلی آقا بنا ہوا تھا اس نے فوراً اپنا سر نکال لیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ مولا کائنات کا وہ نفسیاتی فیصلہ ہے کہ اگر گواہوں کو بلایا جاتا تو بکنے اور پکنے والے گواہ آ کر اسی کے فیور میں گواہی دے دیتے، حقیقت سامنے نہ آ پاتی۔ لیکن مولا نے فیصلہ کر دیا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ جو موت سے ڈر جائے وہ غلام ہوتا ہے، اور جو موت کو منہ سے لگا لے وہ آقا ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہتی ہے مجھے اپنے وقت کے اندر، اور کل تقریباً 1 گھنٹے میں نے گفتگو کی۔ آج بھی مثال کے طور پر بہت سی چیزوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بس صرف بات کو سمیٹتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ میرے مولا نے کہا کہ مجھے عالم کتاب ہونے پر ناز ہے، اس لیے کہ جب علم کی فضیلت آ جاتی ہے تو صفتیں خود بخود سمٹ کر آ جایا کرتی ہیں۔ جبھی ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ یا علی، ہم نے آپ میں عجب کمال دیکھا کہ لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لوگ فضائل کے پیچھے بھاگتے ہیں، فضائل آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ میرے مولا کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتوں کو، بھائی توجہ کیجئے گا، میرے مولا کو صفتوں کی ضرورت نہیں ہے، صفتوں کو علی کی ضرورت ہے۔ ارے کیا بات کو الٹ دوں، میرے مولا کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کو میرے مولا کی ضرورت، میرے مولا کو بستر کی ضرورت نہیں، بستر کو علی کی ضرورت، میرے مولا کو خیبر و خندق کی ضرورت نہیں، خیبر و خندق کو میرے مولا کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے قلم کو عزت دی، میرے مولا نے علم کو عزت دی، جو عزت کو عزت دیتے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔
ایک آواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجیے. فضیلتیں جس کے پیچھے لائے. عزیزان محترم کہ علی کو ضرورت نہیں ہے، صفتوں کو ضرورت ہے. جبھی تو حسن ثانی نظامی نے مولود کعبہ کے جشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا کسی کے پاس کچھ اور ایڈریس ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا. بھائی یہ ثبوت پر ثبوت کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی اور جگہ بھی بتا سکتا ہے کہ علی کعبے کے علاوہ کہیں اور پیدا ہوئے؟ اگر کسی کے پاس کسی اور جگہ کا علم ہے تو وہ بتائے تاکہ ہم کعبہ وہیں جا کے بنائیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. وہ ہیں کہ جن پر فضیلتیں ناز کرتی ہیں، جن پر فضیلتیں ناز کرتی ہیں. عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ علم یہاں اپنے کمال پر ہے، فہم یہاں اپنے کمال پر ہے، اور فیصلوں کی خوبی کیا کہنا میرے فیصلوں کا، میرے مولا کے فیصلوں کا. اس لیے کہ وہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. جو بھی آیا اس کو اس کا حق دے دیا، جو بھی آیا اس کو اس کا حق دے دیا. اور جو حقدار کو حق دے دیتا ہے اس کی برائی آدمی کرور نہیں سکتا. بھائی توجہ کیجئے گا. میں مثالیں دے چکا ہوں لیکن اس وقت اب میں رکوں گا نہیں، بلکہ یہ پورا خاندان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں علم اپنے کمال پر پہنچ جاتا ہے پھر دنیا خود اس کے فضائل کی گواہ بن جاتی ہے. اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ سلسلہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. کل میں نے جو بات کہی تھی غازی ابو الفضل کے لیے، آج وہی بات جناب علی اکبر کے لیے کہ علماء اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کس منزل پر ہے، یہ کس منزل پر ہے کہ اگر پھر بھائیوں میں امامت جاتی، مولا کائنات کے بعد امامت تو بھائیوں میں گئی. تو علماء نے کردار علی اکبر کو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر مولا حسن اور مولا حسین کی طرح سے بھائیوں میں امامت جاتی دوبارہ تو مولا حسین کے یہ دونوں بیٹے امام ہوتے. خالی علی ابن الحسین نہیں، علی ابن الاکبر بھی امام ہوتے. لیکن شاید ان کو کربلا میں شہادت دے کر کے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا، اس لیے یہ عہدہ امامت چوتھے امام تک گیا. اور جو فرمائیے گا لیکن فضیلت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان محترم یہ چیزیں مصائب میں سن کر ہم گزر جاتے ہیں سرسری طور پر، لیکن کبھی ان کی گہرائی کا آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں عجیب منزل ہے کہ جب جناب علی اکبر جانے لگے تو مصائب میں آپ سنتے ہیں لیکن اس میں فضائل کا سمندر ہے جناب علی اکبر کے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو رفتار و گفتار میں، خلق اور خلق میں اللہ اکبر رسول کی شبیہ ہے. بڑا وقت چاہیے ہے اس جملے کی تشریح کرنے کے لیے. کس کی شبیہ؟ خاتم النبیین کی شبیہ. اور خالی صورت میں نہیں، صورت میں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اسی خانوادے کا بچہ ہے، صورتاً اگر رسول سے مشابہ ہے تو کیا تعجب کی بات ہے. لیکن امام معصوم جس کے لیے کہے کہ یہ سیرت و کردار میں اللہ اکبر جو رحمت للعالمین کے مشابہ ہو، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ علی اکبر کس کمال کی منزل پر ہوں گے کہ جو اپنے نانا اس لیے کہ جو یاسین کے مشابہ ہو، جو طٰہٰ کے مشابہ ہو، جو مزمل کے مشابہ ہو، جو مدثر کے مشابہ ہو، جو اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے، جو اس سے مشابہ ہو، وہ علی اکبر ہوں گے کیا؟ وہ علی اکبر ہوں گے کیا؟ اس لیے کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ اگر میری یہ مراد پوری ہو جائے گی تو میں رسول کی زیارت کروں گا. لیکن منتیں بڑھانے کے لیے لوگ جناب علی اکبر کی زیارت کیا کرتے ہیں. خود مولا حسین کہہ رہے ہیں میرے معبود
جب مجھے اپنے نانا کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا کرتا. اللہ اکبر. یہ ہے کردار کا کمال کہ جب جناب علی اکبر چلنے لگے ہیں نا تو امام حسین نے جو آیت پڑھی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے منتخب کیا جناب آدم کو، جناب نوح کو اور ابراہیم کی ذریت کو. اللہ اکبر. آل عمران کو اور آل ابراہیم کو. یہ آیت کا پڑھنا بتا رہا ہے کہ جناب علی اکبر منتخب پروردگار ہیں. جناب علی اکبر کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے. اور پھر عزیزان محترم جناب علی اکبر، جناب علی اکبر. آپ ذرا سوچیں کہ باتیں پڑھنا اور لکھنا آسان ہے، لیکن ذرا تصور میں اپنے کو لے کر چلیں کہ جناب علی اکبر جس گھر میں رہتے ہیں اس ماں کو اپنے بیٹے پر کتنا فخر ہوگا، اس پھوپھی کو اپنے بیٹے پر کتنا فخر ہوگا جب مولا حسین علی اکبر کی زیارت کو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو بھی علی اکبر رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی وہ جاتا تھا جناب لیلا کے گھر میں اور جناب علی اکبر کی زیارت کرتا تھا. اور عزیزوں لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ ہمیں بھی ایک ایسا بیٹا مل جائے جو علی اکبر سے مشابہ. تو مولا حسین نے کہا کہ میں دعا تو کروں لیکن تو میرے سوال کا جواب دے دے کہ اگر تجھ کو اکبر جیسا بیٹا ملے اور جب وہ 18 برس کا ہو تو اس کے پیروں میں تیر لگ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ اس نے فوراً کہا مولا ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے حسین و جمیل بیٹے کے پیر میں نہیں ہماری آنکھ میں تیر لگ جائے. تو جناب امام حسین نے کہا پھر ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ جب علی اکبر 18 برس کا ہوگا تو اس کے سینے میں برچھی لگے گی. عزاداروں یہ مصائب کی راتیں، اس لیے میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. آج آپ نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ آج یہ نویں رات آ گئی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، نویں کا دن مصائب کے لیے بڑا اہم دن ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نویں کو آپ کا اور ہمارا مولا نرغہ آدم میں گر گیا، یعنی فوجوں نے ہر طرف سے ہجوم کر لیا، جسے یوم تاسوعہ کہتے ہیں. یہ آل محمد کے لیے قیامت کا دن ہے کہ جس دن نواسہ رسول نرغہ آدم میں گھر گیا. یہ تو مولا نے حر کو ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے موقع دیا ہے، جو کہلایا ہے کہ ایک رات اور عبادت الہی میں بسر ہو، ورنہ شہادت نویں کو ہو جاتی نرغہ آدم میں. اور عزیزو جناب علی اکبر جو مسلسل امام حسین کے ساتھ ہیں، مسلسل امام حسین کے ساتھ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر گھوڑے کو بڑھا کر بابا کے برابر آئے اور کہا کہ بابا یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا میرے بابا؟ کہا میرے لال گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ ایک ندائے غیبی آئی کہ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا میرے لال؟ کہا پھر علی اکبر کو موت کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. اس طرح سے یہ سفر. اور پھر جب عاشور کی شب آئی ہے نا تو عزادارو جناب لیلا علی اکبر کو خیمے میں بلا کر ماں نے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی، شمع کو قریب کر دیا. کہا میرے لال کل نہ یہ خیمہ ہوگا، نہ یہ شمع ہوگی، نہ یہ چاند سی تصویر. جزاکم ربکم. عزادارو ایک مرتبہ نماز صبح کے وقت مولا حسین نے کہا علی اکبر
چلو میرے لال گلدستہ اذان پر جاؤ. عزادارو اب تک حجاج ابن مسروق اذان کا فریضہ انجام دیتا تھا، لیکن روز عاشور مولا حسین نے علی اکبر سے کہا جا کر اذان دو. جناب علی اکبر گلدستہ اذان پر گئے. اللہ اکبر. جناب زینب سیدہ خانہ میں آ گئی ہوں گی کہ معبود تیری وحدانیت کا گواہ. جناب علی اکبر نے کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام حسین نے آواز دی ہوگی بے شک تو ایک ہے، تو واحد و یکتا ہے. جناب علی اکبر نے کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام حسین نے کہا ہوگا نانا جب آپ کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا. عزادارو جناب علی اکبر نے جب کہا ہوگا اشہد ان علی ولی اللہ، جب نہیں جناب زینب نے نجف کا رخ کیا ہو میرے بابا میرے بچے کی خیر جزاکم ربکم. عزادارو اب اس کے بعد نماز صبح کے بعد ہزاروں تیر ایک ساتھ آئے. آدھے سے زیادہ لشکر حسینی کی سپاہی جام شہادت نوش کر چکے. اب اس کے بعد اصحاب ایک ایک کر کے جانے لگے. کبھی مسلم جا رہے ہیں، کبھی حبیب جا رہے ہیں، کبھی سعید جا رہے ہیں، کبھی زہیر جا رہے ہیں. لیکن جب اصحاب کے بعد عائشہ کی باری آئی تو جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا میدان میں جانے دیجئے، بابا میدان میں جانے دیجئے. لیکن امام حسین کہتے ہیں نہیں میرے لال. دیکھیے امام حسین بھیج بھی کیسے سکتے تھے، اس لیے کہ مولا حسین جانتے ہیں کہ میرے اصحاب جانے نہ دیں گے، میرے عائشہ جانے نہ دیں گے. عزادارو جب سب جا چکے تو لشکر مخالف سے آواز آئی کوئی ناصر ہو بھیج دو حسین، کوئی مددگار ہو بھیج دو حسین. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس گئے اور کہا کہ بابا آپ نے دیکھا کہیں کوئی جوان بیٹا اپنی زندگی میں یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں؟ بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر والے کیا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اب یہ وہ مرحلہ آ گیا جب امام حسین نے خود تو کچھ نہ کہا لیکن کہا میرے لال تم پر تمہاری پھوپھی کا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا حق ہے. اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے بھی راضی سمجھ لینا میرے بچے. عزیزو دیکھیے میں پورے منظر کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ جناب علی اکبر کے سینے میں لگنے والی پرچھی کی چبھن آپ اپنے دلوں میں محسوس کریں. آپ گریہ کریں گے، آپ روئیں گے. اب جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں. ماں سے کہا ہے کہ اماں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. جناب لیلا نے کہا میرے لال تم پر تمہاری پھوپھی کا حق ہے، تمہاری پھوپھی نے تمہیں چکیاں پیس کر پالا ہے. مولا حسین نے ماں کے پاس بھیج دیا، ماں نے جناب زینب کے پاس بھیج دیا. اب جناب علی اکبر گئے، کہا پھوپھی اماں میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھوپھی نے نوجوان کو دیکھا اور کہا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر جانتے ہیں کہ پھوپھی کا دل ہے، یہ کیسے اجازت دے گی، لیکن جانتے ہیں اس گھرانے کا دستور کیا ہے، اس گھرانے کا اخلاق کیا ہے. ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے، آپ نے مکہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے، آپ نے بیٹوں کو قربان کیا بھیا حسین کے لیے، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا بھیا حسین کے لیے. پھوپھی اماں خنجر ایک ہے، گلے دو ہیں. اگر مجھے بچائے گی تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے. جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ. خدا جوانوں کو سلامت رکھے لیکن ماتم میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. نوجوان علی اکبر کا ماتم ہے، ہماری جوانیاں قربان لیلا کے جوان پر. عزادارو ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نکلنے لگے تو آپ سنتے ہیں نا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. کوئی پیچھے سے دامن پکڑ لیا کرتا تھا. عزادارو اگر جناب زینب روکتی تو بازو پکڑتی، اگر جناب لیلا روکتی تو بازو پکڑتی. یہ پیچھے سے دامن جو کوئی پکڑ رہا ہے یہ کوئی مسن نہیں ہے بل کوئی کم سن ہے. آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ ہے جو کہہ رہی بھیا اگر تم چلے جاؤ گے تو میں سغرا کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نکلے
बाप के पास आए, कहा बाबा बाबा माँ ने इजाजत दे दी, बाबा ने इजाजत दे दी, अब बताइए वो बाप क्या करे। अरे बाप का दिल क्या है आपको पता है। हुसैन ने खुद अपने हाथ से अली अकबर को सवार किया, लेकिन जब अली अकबर चलने लगे वो हुसैन जिसकी कमर अब्बास के मरने से टूट गई है, अली अकबर के पीछे पीछे या बुनैया महलन महिला, या बुनैया महलन महिला, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता। अब जो अली अकबर ने देखा बूढ़ा बाप कमर को पकड़े चला आ रहा है, घोड़े से उतरे, बाबा आप तो रुखसत कर चुके, बाबा आप तो रुखसत कर चुके, सुनोगे हुसैन का जवाब। कहा मेरे लाल कि मैं आ नहीं रहा हूं, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींचे ले रही है। सांस ले ले आप, सांस ले ले आप। अली अकबर के मसाइब का हद ये है कि पूरा अशरा पढ़ा जाए जनाब अली अकबर के लिए, तब भी पर मसाइब तमाम नहीं हो सकते। बहरहाल जनाब लैला का बेटा हुसैन का लफ्ज़ जिगर मैदान में गया है और जनाब अली अकबर ने लाजवाब और बेमिसाल हमले किए हैं, लेकिन जब एकदम से अली अकबर नरगाए आदा में गिरे तो आवाज दी बाबा। इतनी हसरतों से रुखसत करने वाला बाप जब अली अकबर की आवाज सुनी मौला हुसैन दौड़े गिरे। अब बाप से चला नहीं जा रहा है, एक मर्तबा जमीन पे बैठे, अब चला नहीं जा रहा है। शायर कहता है बेदार पर लाशे पिसार जानू बजानू रफी सरजमीन करबला पर या अली, या अली। मेरे लाल आवाज दो, आवाज या अली, या अली। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए जब अली अकबर के तराने पहुंचे, जवान बेटा खाक और खून में। मैंने आज फजाइल कम पढ़े हैं इसीलिए ताकि जनाबे अली अकबर के मसाइब कम न होने पाए। अदादारों एक मर्तबा हुसैन ने देखा कि अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखे, अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे, जख्म को छुपाना चाह रहे थे। बाप आगे बढ़ा, कहा मेरे लाल क्या बात है, कहा मेरे लाल क्या बात है। अली अकबर बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब इसरार हद से सिवा हुआ, कहा बाबा पर्ची की अली पुष्ट में लगी थी जो आगे से निकल गई है। अदादारों एक मर्तबा शेर खुदा के शेर ने आज तीनों को समेटा, एक मर्तबा का बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। अली अकबर के सीने से पर्ची की अली कलेजा रोइए रोइए। हुसैन के बेटे का मातम है, रोने में कोई कमी ना होने पाए। अदादा वो पर्ची की अली तो निकाल ली, लेकिन बेटे का जनाजा तड़पता रहा। अब बाप क्या करे, इसलिए कि अब कोई लाशा उठाने वाला नहीं है। हुर को तो रोक दिया था कि हुर कहीं कोई बूढ़ा बाप जवान का लाशा उठाता है। सुनिए, पहली मंजिल पर मौला हुसैन ने किसी को नहीं पुकारा, जुमले मालूम है क्या? पहली मंजिल पर बाप ने चाहा कि बेटे को उठा ले, लेकिन मालूम है कैसे? सीने पर अली अकबर के सर को रखा और या अली कहकर बेटे को उठाया। लेकिन जब बूढ़े बाप से जवान का लाशा उठ के सका, सरजमीन करबला पे रखा, खैमे का रुक दिया। बनी हाशिम के बच्चों आओ, सुन लिया आपने, रो लिया, अब अगला जुमला बर्दाश्त करेंगे। आपको पता है ना, अब अली अकबर का जनाजा जा रहा है, अब अली अकबर का जनाजा जा रहा है। आखिरी जुमला सुनिए, जब खैमे से जनाब अली अकबर निकलने लगे थे ना, तो रावी कहता है ऐसे लगता था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो, जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। अदादारों मुझे आखिरी जुमला कहने दो कि वो अली अकबर जब जिंदगी में निकल रहे थे तो माँ बहनें जुदा नहीं कर रही थी। जब मौला हुसैन अली अकबर का लाशा लेकर पहुंचे होंगे, हाय ज़ैनब, हाय लैला, कयामत,
جلدی